قسط نمبر 48۔ حنین زبردستی تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھا، وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ حنین گھر ہے، وہاں بھی لوگ ہیں بیٹے، دل لگاؤ گی تو دل لگ جائے۔ شوہر ہے وہاں تمہارا، جب مجھے وہ شوہر پسند ہی نہیں تو میں وہاں جا کر کروں کیا؟ اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے۔ وہاں لوگ سب بہت لو سٹینڈرڈ ہے، امی میں وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ وہ منہ بنا کر بولی کہ عافیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ آہستہ بولو، بلال نیچے بیٹھا ہے، ابھی تمہارے باپ نے ان تینوں کو جاڑا ہے۔ اب تم کھانا کھا رہی ہو، چلو کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھا لو۔ عافیہ اسے زبردستی لے آئی۔ وہ نیچے آئی تو لٹ مار انداز میں سلام کر کے کچن میں آ گئی۔ وہاں آئینہ کھانے کو برتنوں میں نکال رہی تھی۔ اتنی بھی اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، پرائم منسٹر تو آیا نہیں۔ وہ چڑھ کر بولی۔ رحاب کچھ نہیں بول سکی اور آئینہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، مہمان تو ہے نا، اس نے کہا۔ تو حنین کو تو فی الحال کوئی بھی بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ کھانا لگ گیا تو سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ بلال کے ساتھ سب کے کہنے کے باوجود بھی نہیں بیٹھی تھی۔ ہاں پتہ بلال کے سامنے ضرور تھی اور چپ چاپ کھانا کھانے میں مگن تھی، جبکہ باقی مرد حضرات سیاست پر گفتگو کر رہے تھے، جن میں وجدان، ریاض اور بلال ہی تھے۔ باقی سب تو بولتی ہی بند تھی۔ اچانک حنین کو اچھو لگ گیا۔ اس نے جھٹکے سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، جس نے گلاس اس کی سمت بڑھا دیا۔ کھانا آرام سے کھاؤ، وجدان بھی بولے۔ بلال نے اب بھی گلاس اس کی سمت بڑھایا تھا۔ حنین کے تپ ہی چڑھ گئی۔ نہیں چاہیے، وہ پنکاری۔ حنین وجدان کی کڑک آواز ابھری تو وہ گلاس تھام گئی اور ضبط اور برداشت سے اسے دیکھنے لگی، جس کا پاؤں حنین کی ٹانگوں پر سستی سے رینگ رہا تھا۔ کتنا چیپ انسان تھا، اور ڈیڈ ایسے اس پر فدا تھے۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اٹھ کر جانے لگی۔ حنین میری وجہ سے آپ نہ اٹھے، میں کھا چکا ہوں۔ ارے بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عافیہ بھی حنین کو گھورنے لگی، جبکہ حنین اس کے آپ پر حیران تھی۔ بیٹھ جاؤ حنین، عافیہ نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا اور بلال مسکرانے لگا اور پھر سے اس کے پاؤں اس کی ٹانگ پر رینگنے لگا۔ حنین کا کھانا حرام تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب اٹھ گئے تو بلال سب سے پہلے اٹھا۔ ٹھیک ہے انکل، چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ صرف وجدان سے اور ریاض سے ملا، عافیہ کے آگے سر جھکایا جو فرمانبردار داماد کا ٹیگ اسے دے چکی تھی، اور رحاب سے ملا بخت اور صارم کو اگنور کر کے کھڑا ہو گیا۔ چلو بخت ملو، وجدان نے کہا۔ بخت کا دل کیا چانٹا مارے، اسے جان بوجھ کر اس کے باپ کو دکھانے کو ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ بخت خود آگے بڑھا، بلال نے بس ہاتھ ملایا اور صارم تو اکڑ کر کھڑا رہا۔ صارم آگے نہیں بڑھا اور بلال باہر نکل گیا۔ عزت کیا کرو اپنے شوہر کی، کتنے پیارے سے بات کر رہا تھا وہ، تم سے اتنا خیال رکھ رہا تھا، مجھے ہلکی سی بھی کوتاہی نہیں چاہیے۔ حنین، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھو، اور آئندہ یہ دو لونڈے تمہیں لینے آئے تو ان کے ساتھ تم میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ ہاں اپنے شوہر کے ساتھ 100 بار آؤ۔ وہ آخر میں اس کو پیار کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ سب سے یوں ہی ڈبڈباتی آنکھوں سے ملی، اور جب بخت سے ملی تو وہ اس کے کان میں بولا، بکواس کر رہے ہیں باپ، توجہ نہ دینا، یہ ذرا تنگ کرے مجھے، بتانا اس کی لاش نہ ملے، نہ اس کے سسر کو پھر کہنا۔ وہ بولا تو حنین کو ہنسی آ گئی۔ دونوں بہن بھائی ہنس پڑے تو وجدان نے گورا، یقیناً میری ہی برائی کی ہے، بس ان کو یہی وہم رہنا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ حنین بھی چار نچار باہر آئی۔ وہ بائک سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ حنین کا دل ہی اکتا گیا۔ بائک پر بیٹھنے سے وہ بیٹھی، آج سے پہلے کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا، تبھی ٹھیک سے نہیں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گرنے کو ہونے لگی کہ جلدی سے اس کی پشت پر بازو باندھ گئی۔ میں گر جاؤں گی، میں گر جاؤں گی، رکے، وہ چیخی۔ بلال بائک روک گیا۔ اتنی سخت گرفت، وہ بھی اس شخص پر جسے پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ آئی برو چاک کر بول، حنین دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ مجبوری تھی، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے آپ سے چمٹنے کا۔ وہ تڑپ کر بولی، چلو اچھی بات ہے، بتا دیا تاکہ میں اپنے اندر کا شوق جگا لوں۔ وہ دوبارہ بائک سٹارٹ کرتا بولا، کیوں، کس لیے مجھ سے دور رہے، کم از کم تب تک جب تک میں آپ کو پسند نہ کرنے لگ جاؤں۔ وہ بال جھٹک کر بولی۔ بلال اس کی اتھارٹی پر اسے غور کر رہ گیا۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ تمہاری من مرضی چلنے دوں گا، اچھی سوچ ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ ایک دم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔
کچھ نہیں، بارش ہونے والی ہے بیٹو، مجھے گھر پہنچنے ہیں۔ پہلے ہی تمہاری فضول کے گھر والوں کے آگے مسکرا مسکرا کر میرا منہ ٹہرا ہو گیا، اور ایک نمبر کا بکواس کھانا تھا، کم از کم کھانا تو چچ کا بنا لیا کرو۔ وہ بولا، حنین کا دل کیا اس کا گلہ دبا دے، آپ کی ہی بہن نے بنایا تھا وہ بیٹی۔ تو اس نے بائک سٹارٹ کی۔ حنین جلدی سے گھبرا کر اس کی کمر میں واقعی ہاتھ باندھ گئی۔ بلال کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس نے بائک آگے بڑھا لی۔ میری بہن تو اچھا ہی بناتی تھی، تمہارے گھر جا کر بیکار بنانے لگ گئی۔ مجھ سے لڑے مت، وہ چیخی، تم لڑتی ہو مجھ سے؟ وہ بھی غصے سے بولا، میں گر جاؤں گی، مر جاؤں گی، آپ کو چین آ جائے گا۔ تب وہ رونے والی ہوئی۔ نہیں ابھی کیسے، تھوڑا عرصہ تو رکو میرے ساتھ۔ بلال وہ چلا اٹھی جبکہ اس نے سپیڈ کم نہ کی اور گھر کے دروازے پر گاڑی لا کر روکی۔ حنین کو شدید رونا آیا، وہ غصے سے اندر چلی گئی۔ سامنے ہی بلال کی امی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ پہلی بار وہ بائک پر بیٹھی تھی اور بلال نے ذرا بھی رعایت نہیں دی تھی۔ بلال تو سکون سے چیئر پر بیٹھ گیا اور دارم اس کے لیے پانی لے آیا۔ وہ مامی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ خوشی سے، کیا ہوا بیٹا؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ آپ کا بیٹا نہایت بدتمیز انسان ہے، میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، میری جان چھوٹ جائے گی، وہ سکون سے بولا اور دارم کو دیکھا۔ دارم گھوٹنے لگا۔ آپ کو مامی کا خیال رکھنا چاہیے تھا ماموں، اور یہ جو گٹا گٹ پانی چڑھ رہا ہے، چھوڑے گلاس۔ دارم نے اس سے گلاس کھینچا اور حنین کو پانی بھر کر دیا۔ آپ بیٹھ جائیے، آپ نہ روئیے، وہ بولا تو حنین نے شکریہ ادا کیا کہ پانی تو ملا۔ اس کا دل حلق کو آ رہا تھا۔ لگاتی ہوں تمہارے ابو کو شکایت، میں وہی سیدھا کریں گے، تمہیں بچی کا دل منہ کو آ گیا۔ بلال تم کتنے بدتمیز ہو گئے ہو، ذرا ترس نہیں آیا تمہیں اس پر؟ امی نے گورا تو حنین کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ امی آپ کی بچی صحیح سلامت آپ تک آ گئی ہے، اب ڈرامے کرے تو میں کیا کروں؟ بلال شانے اچکا کر بولا۔ بلال تم تھپڑ کھاؤ گے۔ امی آگے بڑھی، وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ حنین کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی، وہ گردن ہلانے لگی۔ بتاتی ہوں تمہارے ابو کو۔ وہ اندر چلی گئی۔ بلال نے اسے گورا، مزہ آیا؟ وہ بولی، مامی میں آج سے آپ کی پارٹی میں ہوں، دارم نے کہا تو حنین نے اس بچے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ جبکہ بلال وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، حنین کمرے میں نہیں آئی اور وہ دارم سے باتیں کرنے لگی۔ وہ چھوٹا تھا لیکن سب سمجھ رکھتا تھا، اور اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ میرال کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ سب کے بارے میں بات کر رہا تھا سوائے میرال کے۔ تھوڑی دیر بعد امی باہر آئی۔ جہان گیا، اس کے ابو بلا رہے ہیں اسے، جی جی میں لاتی ہوں۔ حنین خوش ہو گئی کہ اب وہ ڈانٹ کھائے گا۔ ہاں ذرا بلا کر لاؤ، ابھی جب جھاڑ پڑے گی تو انسان بن جائے گا۔ حنین سر ہلا کر اندر آئی تو وہ شاور لے کر نکلا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ کون ابو؟ بلال کو لگا ہی نہیں وہ اس کے ابو کو ابو بولے گی۔ آپ کے ابو؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ ابو تو سالم خود ہی آ گئے۔ ابو آپ آئیں اندر۔ وہ جلدی سے راستے سے ہٹا، حنین بھی ہٹ گئی۔ وہ بزرگ تھے لیکن بلال کو گور رہے تھے۔ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ حنین کے ساتھ شرم ورم نہیں آتی؟ وہ کوئی تمہاری عمر کی ہے جو تم اس سے پنگے لے رہے ہو؟ کوئی مذاق نہیں ہے، آج سے تمہارا اور اس کا اور بیٹا الٹا اس کے کمرے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے کمرے میں رہو، میں باہر رہ لوں گا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو بیٹے؟ بٹائیے، اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی، سر پر چڑھ رہا ہے۔ سچ ابو؟ حنین کا دل کیا جھونک اٹھے۔ ابو میں آئندہ خیال رکھوں گا، بلال بولا تو حنین منہ بنا گئی۔ کوئی خیال نہیں، بڈھے کے بڈھے ہو گئے ہو، آج تک لڑکیوں کو کیسے پیار محبت سے رکھتے، تمیز نہ آئی؟ حنین کی ہنسی چھوٹ گئی جبکہ بلال نے دانت پیسے۔ اب نہیں ہوگا، وہ سر جھکا کر بولا۔ ہاں بھائی، بیٹا رہنا ہے اس کے ساتھ؟ وہ مڑ کر حنین سے بولے جو صاف مکر گئی۔ نو بس، تو پھر آگے پیچھے کوئی بات ہی نہیں، تم میرے کمرے میں سو جانا، مامی میں آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ دارم اچھل کر بولا، ہاں ہاں ہم دونوں سو جائیں گے، میرے موبائل میں بہت ساری گیمز ہیں، میرے پی سی میں بھی ہے، مامی دونوں کھیلیں گے۔ ایک منٹ، بلال اس پلینگ پر چیخا۔ میں نے معذرت کر لی ہے، تو آئندہ جب یہ نہیں ہوگا تو کمرہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا تو امی نے بھی آنکھیں گھمائی۔ میری بچی تمہارے پاس رہنا نہیں چاہتی تو نہیں چاہتی،
چونچ دبا کر سو جاؤ چلو حنین، لیکن بلال منہ دیکھتا رہ گیا اور وہ سب حنین کو ساتھ لے گئے۔ بیوی میری ہے اور سب کو چاہیے، واہ واہ۔ غصے سے حنین کی پشت دیکھتا رہا جس کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی، یا تو وہ اس گھر میں رہنے نہیں چاہتی تھی۔ تھینک یو انکل، تھینک یو آنٹی، آپ پہلے ہیں جنہوں نے میری بات کو اہمیت دی ہے، ورنہ آپ کے بیٹے نے تو میرے ڈیڈ پر جادو ہی کر دیا تھا۔ وہ بولی تو بلال کے فادر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اگر تم ابھی بھی ابو کہوگی مجھے اچھا لگے گا بیٹا، باقی تمہاری مرضی ہے۔ وہ بولے تو حنین کو بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، سر ہلا گئی۔ تھینک یو ابو، تھینک یو امی۔ وہ بولی تو بلال کی امی نے اس کو بہت سارا پیار کر ڈالا، جبکہ بلال اپنے کمرے میں سے جھانک کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ فائدہ بیوی گھر لانے کا جب 2 پارٹیاں چل پڑی تھی، وہ سلگتا ہوا بستر پر لیٹ گیا، جبکہ حنین بھی شاید جا چکی تھی۔ بامشکل ہی صحیح اسے حنین کو سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ اگلی صبح آنٹی نے حنین اور دارم دونوں کو اٹھایا۔ بیٹا ناشتہ لگ گیا ہے، جلدی سے دونوں بچے ہاتھ منہ دھو لو، وہ پیار سے بولی تو حنین نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ وہ جلدی سے اچھل کر بیڈ سے اتری، آخر کو بلال کا منہ بھی دیکھنا تھا، لیکن بلال اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ آنٹی سے پوچھنا تو چاہتی تھی، لیکن بنا پوچھے چپ چاپ فریش ہونے چلی گئی۔ اس نے لباس بدلا تو دارم اور وہ ناشتہ کرنے لگے۔ مامی آپ کو آہستہ ہے، میں رغاب آنی سے کتنا کلوز ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے میں آپ سے ہو جاؤں گا۔ دارم بولا تو حنین ہنس پڑی، رغاب کو بھی بلا لیا کریں گے، تمہارا دل اور بھی لگ جائے گا، ویسے لگتا ہے پڑھائی کے چور ہو۔ حنین نے گورا دارم زبان دبا گیا، جبکہ آنٹی نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا اور اس کی ساری کارستانی بتائی کہ وہ کتنا باتونی ہے اور پڑھائی سے کتنا بھاگتا ہے، اور رغاب بھی اسے زبردستی بیچتی تھی۔ وہ سب باتوں میں جو لگے وقت کی خبر نہیں ہوئی۔ حنین نے البتہ کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اسے عادت تھی کہ گھر میں تینوں بابیاں سارے کام کر لیتی تھی، آنٹی نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اسے نہ ہی مدد مانگی تھی، وہ موبائل سکرول کرتی رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹی چارپائی پر آنٹی بیٹھی تھی اور دارم گیم کھیل رہا تھا۔ بیٹا، انہوں نے پکارا۔ جی امی۔ وہ سیدھی ہوئی۔ بیٹا بلال آنے والا ہے، گھر تیار ہو جاؤ، کہیں جانا ہے؟ وہ بوریت سے بولی۔ ارے پگلی، شوہر آئے تو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آئی برو اچکا کر بولی، تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ امی ہنسنے لگی۔ لو بھلا، یہ کیسی بات ہے؟ وہ منہ بنا کر اٹھے اور پھر اچانک اس کی آنکھیں شرارت سے چمک گئی۔ اوکے، میں بھی تیار ہوتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور ساتھ ہی دوسرا کمرہ تھا وہاں آ گئی۔ اس نے جلدی سے چادر کھینچی اور خود پر لپیٹ لی۔ دوسری طرف وہ آئینے کے سامنے آئی۔ آج شوہر بننے کے سارے ارمان ختم ہو جائیں گے۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی اور اس نے آنکھوں کو سارا کالا کر لیا، ہونٹوں پر پیلا کر لپسٹک لگا لی۔ مامی، دارم کا دم نکلا اسے دیکھ کر۔ آج تمہارے ماموں کی بینڈ بجائیں گے، دونوں ریڈی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ دارم بھی ساتھ ہو لیا۔ دونوں خطرناک ہنسی سے ہنسے اور تبھی دروازے پر بائک کا ہارن ہوا۔ امی لائٹس آف کر دے، دارم بولا تو وہ لائٹس آف کر کے بھیانک میک اپ کیے کمرے کے بیچ میں کھڑی ہو گئی، اور وہ واقعی بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ دارم نے امی کو باہر نہیں آنے دیا، وہ دروازہ کھول کر اندر بھاگ گیا تھا۔ بلال نے غصے سے اندر آ کر دروازہ کھولا۔ سارے وقت تم پڑے رہتے ہو، ایک دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ آتا ہوں، تمہیں اچھے سے بتاتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بائک اندر کر کے اندر آیا۔ دارم کے پاس بعد میں جانے کا سوچ کر پہلے وہ فریش ہونے کمرے میں آیا۔ ابھی لائٹ کھولتا کہ کوئی عجیب سی چیز اسے تیزی سے اپنی سمت آتی دکھائی دی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا امی، ڈر کر وہ 2 قدم دور ہوا، اور تب لائٹس پر بھی ہاتھ لگ گیا تھا۔ لائٹ کھلی اور اس نے حنین کو ہنستے ہنستے بیڈ پر ڈھیر ہوتے دیکھا۔ دوسری طرف دارم کے بلند ہوئے اور وہ مٹھیاں پینچ گیا۔ وہ بھی پاگل تھا، ڈر کر امی کو بلا رہا تھا۔ امی، وہ اس کی نقل اتارنے لگی، اب مجھے تم سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ تم؟ حنین کی ہنسی رک گئی۔ ایکسکیوز می، اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی بھی ہے؟ اچھے سے بس تمہیں ہی دیکھا ہے، وہ ذرا گہری نگاہیں ڈالتا بولا۔ ویسے تمہاری اور ہی شکل ہی کافی خوفناک تھی، اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ہیلو ایکسکیوز می،
اس نے ایک دم اسے اپنی ذمت کھینچا اور اسے دروازے پر چپکا دیا۔ حنین کا سانس رکا۔ ہم تو پہلے بھی مجھے جوکر لگتی ہو، اب تم اپنے بحث میں آ گئی ہو۔ کبھی کبھی خود پر دکھ ہوتا ہے مجھے، میں تو تم کیا مجھ سے دور رہے؟ پہلے تو حنین اس کے اتنے قریب ہونے پر چھیڑی، تم نے مجھے ڈرایا ہے، سزا تو تمہیں ملنی ہی چاہیے۔ اچانک اس کے بال مٹی میں جکڑے، وہ اس کے ہونٹوں کو خود میں قید کر گیا، جبکہ آہستگی سے اپنے ہاتھ کی حرکت اس کی کمر پر باندھی تھی۔ حنین اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، جبکہ بلال جھٹکے سے دور ہوا۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے نکلتا خون اس نے انگلی پر چنا اور منہ میں بھرتا ہوا آگ دبا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ گندے آدمی آپ، اور چیخ چیخ کے سارے گھر کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ گندا کام ہوا ہے۔ وہ واش روم کے دروازے پر کھڑا ہوتا محفوظ کن مسکراہٹ سے بولا، شریف لگتے ہیں آپ سب کو۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی، تمہیں تو نہیں لگتا نا، تو بس پھر ویسے آ جاؤ، تمہیں بھی نیٹ کلین۔ حنین نے چادر اس کے منہ پر ماری اور چلی گئی۔ بلال گہرا سانس بھر گیا، جبکہ اس نے باہر لگے بیسن میں منہ دھویا اور منہ بسور کر کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا گیا بیٹا؟ امی پوچھنے لگی۔ مامی، آپ کے ہونٹوں پر کیا ہوا ہے؟ دارم زخم دیکھتا بولا۔ یہ وہ تمہارے وہ تام گئی؟ امی باہر نکل گئی تھی، وہ سانس کھینچ گئی۔ کچھ نہیں، مچھر نے کاٹ لیا، اتنی زور سے۔ وہ حیران ہوتا دوبارہ پی سی میں گھس گیا۔ جہان ٹیرس پر آیا اور پاؤں ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسلام آباد کا موسم شاندار تھا، تبھی وہ ٹیرس پر آ گیا تھا۔ اچانک ایک نرم ہاتھ اس کے اپنے پاؤں پر محسوس ہوا۔ ہلکا سا مسکرا کر آنکھیں کھول گیا۔ وہ ہاک سی اس کے پاؤں پر اپنی انگلی سے حرکت دے رہی تھی۔ کل اس کے اسی پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی۔ اس کی اچھل کو کود ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، تبھی اس کا پاؤں مڑ گیا تھا، لیکن آج بہتر تھا۔ وہ آہستگی سے انگلی چلانے لگی اور اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھ دیا۔ جہان کا دل کیا اسے چوم لے، اور اس بات میں اب روکنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے گال چوم لیے۔ مالا شرم سے سرخ ہو گئی۔ جان تھوڑی دیر بعد وہ بولی، جان جیب سے موبائل نکال کر ایک طرف رکھتا بولا، وہ اب ہم ایسے ہی رہیں گے؟ وہ کچھ فکر مندی سے بولی، کیوں مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے گورا نہیں پوچھ رہی تھی، بس وہ آنکھیں جھکا کر بولی، میم شادی کرنی ہے مجھ سے۔ وہ اس کی جانب دیکھتا بولا۔ مالا جلدی سے سر ہلا گئی۔ جان اس کی اس بچکانہ حرکت پر ہنس پڑا۔ جان عالم جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اماں ناراض ہیں، شادی ان کی ناراضگی ختم ہونے کے بعد وہ مان جائے پھر کر لیں گے۔ وہ آہستگی سے اس کے گالوں کو اپنے ہونٹوں سے میٹھا میٹھا پیار کرتا بولا، لیکن وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ منہ بسور کر بولی، ویسے ہو تو گیا نکاح جو اصل بات ہے، مزید شادی کی کیا ضرورت؟ جہان ریلیکس سا بولا۔ جان وہ کنفیوز سی بولی، حکم اس گھر میں ہر آنے والی بہو کو عزت دی گئی ہے، انہیں اہتمام سے لایا گیا ہے۔ میری تو پہلے بھی کوئی عزت نہیں تھی، اور آج بھی میں تو زبردستی ہی آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں، کیا مجھے کبھی زندگی میں عزت نہیں ملے گی؟ اس کی بات شاید اس خر دماغ کے بندے کو زور سے ٹکرائی گئی تھی۔ میں کل ہی ڈولی اور بارات لے آتا ہوں، مسکرایا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ٹھیک ہے پھر میں نا بہت ساری شاپنگ کروں گی۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ جہان ہنس پڑا، اسے خود سے لگا لیا۔ تمہیں ویسے کس بات کی جلدی ہے میرے ساتھ سونے کی؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ مالا تو اس بات پر جلدی سے بھاگ اٹھی، اب فضول باتیں نہ کرے، اپنا مدعا بتا چکی ہوں۔ کون کم بخت تمہیں اپنے پاس نہ سلائے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے اٹھا۔ ٹیرس میں کافی تیز ہوا کا دوش تھا، دونوں کے چہروں سے ہوا ٹکرا رہی تھی۔ جہان نے رفتہ رفتہ اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں کی قید میں بھرنا شروع کر دیا۔ مالا آنکھیں بند کر کے اپنی دل کی دھڑکنوں کو سنبھلنے لگی کہ اچانک دونوں کی نگاہ سامنے اٹھی۔ جان چور! مالا چلائی۔ جہان نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ جو بھی تھا، اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ شاید یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، میں ان کی زندگی میں صرف ان کو ملوانے کا سبب بننا تھا۔